السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہیومینٹی، انسانیت۔ ایک بہت خوبصورت موضوع پر چند الفاظ میں زار خیال حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ احباب پسند فرمائیں گے۔ اگر ہم انسانیت کے لفظ کو اس کے معنی کے پیرائے میں دیکھیں تو جہاں اس کا مطلب کردار کی عظمت کی دلیل ہے، وہیں اس کا دوسرا مطلب عظیم ترین مخلوق کا احساس ہے۔ انگریزی لغت میں انسانیت کے لیے ہیومینٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی وہ خصوصیات یا شرائط ہیں جو ایک انسان میں ہو سکتا ہے، یعنی انسان کا مجموعی کردار یا انسانیت کا تصور مراد لیا گیا ہے۔ انسانیت بنیادی طور پر تصور کا نام ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑتا ہے۔ اس کے مختلف درجے یا سطحیں ہوتی ہیں۔ ان کی ایک زمرہ بندی اس طرح سے کی جا سکتی ہے: رشتہ داری کے سبب انسانی رشتے یا تو پیدائش سے یا پھر شادی بیاہ جیسے تعلقات سے رونما ہو سکتے ہیں۔ انسان کو مختلف دانشور اور فلسفے مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ انسان اور دیگر جانوروں میں بنیادی فرق شعور کا ہے۔ انسان سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جیسا بنایا ہے، سب کی ضروریات ایک جیسی ہیں اور سب کے اوصاف بھی ایک جیسے ہیں۔ جب بھی کبھی انسانیت طبقات اور ذات پات میں تقسیم ہونے لگی، انسانی کردار اور رویے فنا ہونے لگے، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص اور ہدایت یافتہ بندوں کو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے ان مقرب اور محترم پاکیزہ نفوذ نے بھی انسانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ انسان ایک ہیں، ایک جیسے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے مثبت برتاؤ رکھنا چاہیے۔ جس طرح اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، اسی طرح اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ سارے انسان مٹی سے پیدا کیے گئے، ان میں نہ گورے کو فضیلت ہے کالے پر، نہ عربی کو اجمی کو، ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ قرآن حکیم انسانی اقدار کے دروس سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ لقمان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے کا ذکر فرمایا، جنہوں نے اپنے فرزند کو شرک، غرور سے بچنے اور انسانیت کا درس دیا۔ تمام انسان یکساں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش کے لیے ان میں سے کسی کو ظاہری طاقتور، کسی کو کمزور، کسی کو عالم، کسی کو جاہل، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار، کسی کو سرگرم، کسی کو کاہل بناتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اچھا انسان بلکہ حقیقی انسان وہ ہے جو نفرت سے دور رہے، تکبر اور غرور سے پاک رہے۔ انسانیت تو یہ ہے کہ امیر غریب سے اور سمجھدار ناسمجھ سے ہمدردی رکھے اور ان کی مدد کرے۔ انسانیت تب قائم رہ سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو اپنے برابر کا انسان تصور کریں، اپنے دل سے اپنے دوسرے بھائی کے لیے بغض، حسد اور نفرت کو باہر نکال پھینکیں، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا احترام کریں۔ نفرت، حقارت، غرور اور تکبر انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ چیزیں انسانی تقسیم کا باعث ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک طبقے کو دنیا کی تمام سہولیات میسر ہوتی ہیں تو دوسرا شخص روٹی کے ایک نوالے کو ترستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء، علماء اور صوفیاء نے بھی انسانوں کو برے افعال اور اعمال سے بچانے کی کوشش کی۔ کوئی بھی سچا مذہب نفرت کا درس نہیں دیتا۔ نفرت مذہبی تعلیم نہیں بلکہ ایک قسم کی انا پرستی ہے۔ اسلام نے بھی ہمیں مذہبی رواداری کا درس دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کا حق ضبط نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی انسان کو خود سے کمتر نہ سمجھیں۔ اسی میں ہماری آنے والی نسلوں اور قوم کی شادمانی ہے۔ انسانیت کے وجود کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو انسانیت کے مفہوم، مقام اور مرتبے کے بارے میں قرآن کریم کے اندر واضح طور پر آیات موجود ہیں، جس کا مقصد ہر دور میں انسانیت کے مفہوم کو عام کرنا اور معاشرے میں انسانیت کے کردار کو سامنے لانا ہے۔ انسانیت کی مثال اس خطبے میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں فرمایا: اے لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ تمام انسان برابر ہیں اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہی ہے۔ انسانیت کا حل قرآن و سنت میں ہی موجود ہے، جو انسانیت کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ ایک ایسا جذبہ جو انسان کو انسان سے منسلک رکھتا ہے۔ اگر یہ احساس ناپید ہو جائے تو معاشرہ، قوم یا سلطنت تباہی اور بربادی کی نذر ہو جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک خوشحال اور صحت مند معاشرے کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے جب خود غرضی کے بجائے مثبت قومیت کو فروغ دیا جائے۔ ہمیں اپنی تکلیف کو تکلیف لگتی ہے مگر دوسروں کی نہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنی خوشی کی فکر ہوتی ہے اور بعض اوقات تو ہماری خوشیاں دوسروں کا آرام و سکون تباہ کر کے حاصل ہوتی ہیں۔
لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اکثر ہی ہماری نظروں کے سامنے ایسے کئی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے ذہن تو کانپ اٹھتا ہے مگر ضمیر نہیں کانپتے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جو سبق زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے وہ انسانیت ہے۔ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو بلندیوں تک تو پہنچا دے مگر انسانیت کے درجے سے گرا دے۔ انسانیت کی معراج کا شرف یہ تھا کہ انسان زندگی میں ادب و آداب، نظم و نسق اور اخلاقیات اور صداقت کا پرتو دکھائی دیتا اور انسانیت کے لفظ کا لبادہ اس پر فخر کرتا۔ انسانی عظمت اور رفعت و بلندی کی معراج ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ساری انسانیت کے سامنے ہے۔ جبھی تو غیر مسلم اقوام نے بھی دنیا کا افضل ترین انسان کا رتبہ صرف اسی ہستی کے نام کیا اور اس پر جا بجا فخر کیا۔ انسان حقیقت میں وہی ہے جسے دوسرے انسان کا احساس ہو، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرے، ان کا دکھ درد غم اپنا دکھ درد غم جانے، انسان کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور غم کی گھڑی میں شریک ہو، اپنے ضمیر کو زندہ رکھے، اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی سمجھے، جو بات جو چیز اپنے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے، تبھی انسان حقیقت میں انسان کہلانے کے قابل ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ کافی ہوگا کہ جب فرمان ہوا ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا احترام یہی ہے کہ انسان کو انسانیت کی سطح سے نہ گرنے دیا جائے جس کا معیار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ رنگ، نسل، ذات پات، قومیت، مذہب کی تفریق کے بغیر ایک دوسرے کے کام آنا ہی انسانیت ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، انسانی شکل و صورت کے ساتھ پیدا ہونا ہمارا کمال نہیں۔ ہمارا کمال تو اس وقت ہے جب ہم اس انسانی شکل و صورت میں انسانیت کو بھی برقرار رکھیں۔ آج ہماری زندگی میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، معاشرہ جن مشکلات اور مصائب اور آلام کے دور سے گزر رہا ہے، اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، انسان خود غرض ہو گیا ہے۔ انسانیت حل قرآن و سنت میں ہی موجود ہے جو انسانیت کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ تمام انسان برابر ہیں اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہی ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں ہے، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ اللہ پاک اس انتخاب میں ہمیں سرخرو کرے، آمین۔ شکریہ۔